ग्राउंड पर काम अधूरा पड़ा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इमरान अकबर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जो बलदियाती इदारों के लिए 803 अरब रखे गए हैं, हम सबको पता है, तो ये जो फंड्स है ये यूनियन काउंसिल की सतह पर कब से मुंतकिल होंगे? देखें, जैसा कि आपको पता है कि जो लास्ट वीक गुजरा है इसमें बजट की ही बातें हुई हैं। उससे पहले चैम गोइयाँ थी, फिर बिल आखिर बजट आ गया स्क्रीन पे और लोगों को बता दिया गया कि अब पंजाब का बजट ये होगा। मगर चूँकि जो लोकल गवर्नमेंट के इदारे हैं ये किसी भी हुकूमत की जो है वो पिलर की हैसियत रखते हैं, तो इनका बजट जो है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि लोगों के छोटे छोटे मसाइल जो हैं उसी से जो है वो हुकूमत मजबूत होती है। अगर वो पूरे हो जाएं, अगर वादे पूरे हो जाएं, तो बिल आखिर जो है लाहौर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये आपको पता भी होगा कि पिछले 2 साल से चल रहा है और ये जून जो है वो अहदाफ है कि 30 जून तक ये काम मुकम्मल करने हैं फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के। और इस वक्त जो लोकल गवर्नमेंट पूरे पंजाब की हैं उनको जो बजट दिया गया है काफ़ी हैवी बजट है, मगर उसमें से लगना कितना है ये साल के एंड पे पता चलेगा। जो रवां माली साल अब शुरू हो चुका है, तो जो असल में हकीकत ये है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में जो ये बजट है जिस पे 800 से ज़ायद अरब का ये बजट दे दिया गया है और उसमें तरक्याती हुजम भी काफ़ी हैवी रखा गया है, उसमें नॉन डेवलपमेंट बजट भी काफ़ी हैवी रखा गया है। अगर हम पूरे पंजाब की बात करें तो इसमें मिसाली गाँव आता है सबसे पहले, फिर बड़े बड़े शहर जो हैं वो 66 के करीब आते हैं, जहाँ पे जो लाहौर में हम काम देखते हैं सीवरेज वगैरह, ड्रेनेज सिस्टम, अंडर वाटर टैंक्स जो हैं वो बनाए जाने हैं। तो ये एक जो ये नए बड़े गांव बनाए जा रहे हैं जहाँ पर ये काम होंगे, इससे पहले कभी भी काम नहीं हुए। अच्छा। ये हुकूमत की समझ लें कि फ़र्स्ट टाइम इनिशिएटिव है। इससे पहले तो कभी नहीं ऐसा हुआ कि आपके कोई गांव में जाएं अपने पुराने गांव में तो वहाँ पर आपको टफ टाइल्स नज़र आए, वहाँ पर आपको जो जिस तर्ज का लाहौर में शाहराह चौक चौराहे नज़र आते हैं वैसे तैयार किया जाए। दूर नहीं जाना, ये नारोवाल ही चले जाएं तो नारोवाल की 3-4 शाहराएँ ऐसी बना दी गई हैं जो जहाँ पर जाएँ तो ऐसे लगता है जिस तरह आप लाहौर में आ गए हैं। अच्छा। उनके जो चौक हैं वहाँ पे घंटा घर बना दिया गया है, वहाँ पे गोल चक्कर बना दिए गए हैं, खूबसूरती पैदा की गई है। ये तमाम पैसे जो हैं वो इसी तरह से डेवलपमेंट के कामों पर लगाए जा रहे थे जो कि लगाए जाने चाहिए थे पहले भी। अब 2016 अगर हम पास में जाएं तो हमें तो अभी तक ये नहीं भूलता कि हम 2016, 2017, 2018 और 2022 तक यही लिखते रहे कि तकदीर कब बदलेगी। ये तो अब किस्सा पर ही ना बन गया है कि कभी भी कोई काम की बात होती थी तो काम के पैसे तो जारी फैसले हो जाते थे, कैबिनेट के भी फैसले हो जाते थे, मगर उसके बाद काम होता हुआ नज़र नहीं आता था। मगर आपके शहर लाहौर में इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो उसमें ट्रैफिक जो इस वक्त हैज़र्ड है उसको मुकम्मल तौर पर देखना पड़ेगा कि ये ट्रैफिक को किस तरीके से प्लान करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अंडर पासिस और जो मेन शाहराएँ उनकी आर्टरीज़ जो हैं जिनकी सर्विस लाइन जिनको हम कहते हैं, जो दो रवैया सड़कों के जो मुताबिक जो है मुख्तलिफ सड़कों को मिलाती हैं, अगर हम उनको बहुत अच्छे तरीके से प्लान करें तो अभी भी लाहौर शहर जो है आने वाले 50 साल में बहुत अच्छे तरीके से बच सकता है। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, साथ साथ ये भी बताएं कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 270 अरब रुपए दिए गए हैं, तो लाहौर और जो बाकी हमारी 66 सिटीज़ हैं उनमें कितने फंड्स जाएंगे, कितने 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 इनके हिस्से में आएंगे? देखिए, आपको पहले तो मैं ये बताऊं कि लाहौर में टोटल जो है वो 41 अजला हैं। अब यहाँ पे एजेंसीज बन गई हैं। अच्छा। तो लाहौर में अभी तक तो एजेंसी नहीं बनी, लाहौर अभी तक ख़ुद ऑपरेशन के तरीके से चल रहा है। इनिशिएटिव ये है कि 4 दिसंबर आलमोस्ट 2024 को ये सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था और इसके ऊपर अब तक जो है इन्होंने कमान हासिल की है, मगर इसमें ड्रॉबैक्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी 2012 में अगर आती है तो पूरा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को 12, 13, 14 साल लग गए इसको सेटल करते हुए, इसकी बेज़ाब्तियों को पकड़ते हुए, बेकायदगियों को पकड़ते हुए, डिसिप्लिनरी एक्शंस को देखते हुए, तमाम चीज़ों को देखते हुए जो इस कंपनी को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा था।
اب چونکہ کمپنی کو اتھارٹی میں شفٹ کیا گیا ہے تو آپ کے جو 41 اضلاع ہیں ہر ضلع میں ہر شہری کا اپنا اپنا رویہ ہے، کیونکہ اصل معاملہ ہے صفائی کا. تو ستھرا پنجاب ایک یہی سمجھ لیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہاٹ لائن ہے کہ وہ اس کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں. کبھی بھی آپ بلیو کریں، کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو جائے جس طرح کہ پچھلے دنوں میں فیصل آباد میں ایک بہت بڑا پرابلم آیا جس میں کروڑ روپے کی امبیزلمنٹ سامنے آ گئی کہ کمپنی کو اس کے کام کیے بغیر ہی جو ہے ایڈوانس پیسے جو ہے وہ فراہم کر دیے گئے، دے دیے گئے. وہاں پہ اینٹی کرپشن کا چھاپا پڑا، وہاں پر 8 سے 10 بندے جو ہیں وہ دھڑ لیے گئے اور ان کو اٹھا لیا گیا، پیسے واپس ہوئے، جگ ہنسائی الگ سے ہوئی. کیونکہ ستھرا پنجاب پر اگر کوئی بھی ایلیگیشن آتا ہے تو فوری طور پر وزیر اعلیٰ پنجاب خود ایکٹیو ہو جاتی ہیں، بہت سارے محکمے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ستھرا پنجاب کے لیے اس وقت بے پناہ پیسے رکھ دیے گئے ہیں. اب یہ پیسے صرف یہی رکھے گئے ہیں، اس کے بعد پیسے اس سے کوئی نہیں ملنے، میں آپ کو پہلے بتا دوں. یہ اس کو ایک قسم کا اس کا ویل چلایا جا رہا ہے، ایک جیسے ٹانگا نہیں ہوتا اس کا ویل بنا کر اس کو خوبصورت طریقے سے ہر چیز جو ہے وہ بڑی مضبوط طریقے سے لگائی جاتی ہے تاکہ یہ اپنا خرچہ بعد میں خود نکالے. ٹھیک ہے، تو یہ میک شور کیا گیا ہے کہ یہ جو فنڈ دیے گئے ہیں، جو پیسے دیے گئے ہیں، یہ اسی پر لگیں گے؟ میں وہ اسی کی طرف ہی آ رہا ہوں. دیکھیں ہر ایجنسی جو ہے، مثال کے طور پہ سیالکوٹ ہے، مثال کے طور پہ گجرانوالہ ہے، تو یہاں پہ کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز ان کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں. یہاں پہ سی اوز لگائے گئے ہیں ہر ایجنسی کے، جس طرح لاہور شہر کا میکنزم ہے، جس طرح ہم لاہور شہر کو قریب سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو صفائی کے فنڈز ہیں وہ کس طرح سے لگائے جا رہے ہیں. اسی طرح ہر شہر کو اس کو آزادانہ حیثیت کے طور پر دیا گیا ہے تاکہ اس کو میک شور کیا جائے کہ اس کے جو پیسے ہیں وہ لگائے جائیں. مگر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ امبیزلمنٹ ہے وہ جس طرح سے بھی ہوتی ہے وہ اس طریقے سے صفائی ہے نا، تو صفائی کو صفائی کے طریقے سے کر جاتے ہیں. اب ان چیزوں کو کس طرح سے روکا جانا ہے، ان چیزوں کو کس طرح سے لے کر چلا جانا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے میں بڑے طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے دیکھا جائے گا. ابھی ستھرا پنجاب پروگرام میں جو یہ اربوں روپیہ دے دیا گیا ہے، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 200-250 ارب جو ہے یہ 2 سالوں کے لیے ان کو یہی سمجھیں کہ کھڑا کرنے کے لیے دیا گیا ہے کہ یہ تقریباً دسمبر 2026 یہ دسمبر ان کے 2 سال مکمل ہو جانے ہیں. اب اس میں ہی ان کو دیکھا جانا ہے، پرکھا جانا ہے کہ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں. اس کے پیسے ان کو اب کیونکہ یہ بھی ہے پنجاب گورنمنٹ کا کہ یہ پنجاب گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے، فنڈز وہ انیشیٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس تو اپنے پیسے کوئی نہیں ہے. مگر چونکہ اب وہی بات آ جاتی ہے، بلنگ سسٹم سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور ہو چکا ہوا ہے. یعنی کہ اس وقت 70-80 کروڑ سے زائد جو ہے وہ پیسے پورے پنجاب میں بلنگ کی صورت میں لیے جا رہے ہیں، مگر ابھی تک یہ کامیاب نہیں ہو رہے، سکسیس کی طرف نہیں جا رہے. جس طرح واسا ہے، واسا کا جو بل ہے وہ گھر میں آتا ہے، اس طرح ابھی تک صفائی بل گھر میں نہیں آ رہا جس طرح سے آنا چاہیے تھا پر منتھ. اب اس کو کس طریقے سے یہ لے کر چلتے ہیں، کیونکہ یہ پیسے آئیں گے تو پھر ان کے ایک سسٹم سٹارٹ ہوں گے. ابھی جو ان کو پیسے دیے گئے ہیں نان ڈیولپمنٹ پروگرام میں سے فنڈز کے لیے، ڈیولپمنٹ مین کے جو ورکرز ہیں جو کام کرتے ہیں ان کی سیلریز، ان کے بونس، ان کی جو کمپنی کی ایجنسیز کی مشینری، یہ ان کے لیے پیسے ملتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو پیسہ کوئی بھی نہیں دیا جاتا کہ ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہے ان کے پاس. صرف یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی جو مکینیکل سویپنگ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کی ہاتھ صفائی ختم ہو گئی ہے، ہاتھ سے صفائی کرنا بند ہو گیا ہے، اب یہ مکینیکل سویپنگ کرتے ہیں مشینری کے ذریعے. اب جو نئی چیز آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں جس میں ڈمپنگ سائٹس ہیں، اس طرف یہ بالکل فیل ہے. یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر ویسے کام نہیں ہوا جس طرح سے بہت تیزی سے ہو جانا چاہیے تھا، جس سے آپ کے لاہور شہر کا آلودگی جسے کہتے ہیں اس کے اوپر بھی فرق پڑے گا. ظاہری بات ہے آپ ایک سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں، آپ ایک سائنسی سسٹم کو لے کر چل رہے ہیں. اب آپ اس تکیہ نوسی سسٹم سے باہر آ چکے ہیں جس میں ہاتھ صفائی ہوتی تھی، ریڑیاں نظر آتی تھیں. اب وہاں سے ہم باہر نکل چکے ہیں. اربنائزیشن کو آپ کنٹرول کر رہے ہیں جبکہ رورل ایریاز کی طرف آپ ابھی آگے بڑھ رہے ہیں.
اب آہستہ آہستہ اس کام کی طرف بڑھیں گے جہاں پر آپ کو بہت سارے رورل ایریاز بھی نظر آئیں گے جہاں پر ڈمپنگ سائٹس، غیر قانونی ڈمپنگ سائٹس نظر آتی ہیں، اور وہ ان کو صفائی، ان کے سسٹم، ان کے صورتحال کو کس طرح سے پک کیا جائے گا۔ اب دو چیزیں ہیں، ان کے پاس اربوں روپے تو ہیں، اب لاہور شہر کے لیے اربوں روپے ہیں، اسی طرح مختلف ایجنسیز کے لیے اربوں روپے ہیں، کروڑوں روپے لگا دیے گئے ہیں، مگر ابھی تک صفائی جو ہے اس کے اوپر زیرو ٹالرنس سسٹم میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے زیرو ٹالرنس سسٹم لے کر چل رہے ہیں، مگر ایسا تقریباً 70% تو نظر آتا ہے، مگر 30% ابھی بھی اچھا لکوناز عمران ہیں۔ صاحب، جو سوسائٹیز ہیں، کیا سوسائٹیز کو بھی یہ کور کرے گا ستھرا پنجاب؟ دیکھیں سوسائٹیز پرائیویٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے ایم او یو سائن ہوتے ہیں سوسائٹیز کے ساتھ کہ سوسائٹیز، دیکھیں آپ کسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں تو وہ ہر گھر سے پیسے لیتے ہیں، ان کو یہ گھسنے بھی نہیں دیتے اندر۔ ابھی ان کے ایم او یو سائن ہوتے ہیں، سوسائٹی میں ٹیمپریری چھوٹی سی وہ ڈمپنگ سائٹ بنائی جاتی ہے، وہاں پر ان کا جو ٹرکس جو مشینری جاتی ہے وہاں سے وہ کوڑا اٹھا کے لے کر آتے ہیں، صفائی نہیں کرتے یہ سوسائٹیوں میں، صفائی سوسائٹی والے ہی کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا عمران صاحب، مناوا، برکی روڈ، کانا اور اس طرح کے جو علاقے ہیں، یہاں سے اس طرح کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ یہ لوگ روز وہاں پر کام نہیں کرتے۔ میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جو رورل ایریاز ہیں وہاں پر ابھی بھی شکایت موجود ہے۔ وہ لوگ کہاں پر شکایت کر سکتے ہیں؟ 1139 پر، ہیلپ لائن پر۔ وہ چلتی ہے ہیلپ لائن؟ بالکل چلتی ہے، سی ایم پورٹل پہ کر سکتے ہیں، ہیلپ لائن پہ کر سکتے ہیں، ڈی سی آفس میں کر سکتے ہیں، اور یہ روٹین کے اوپر، ڈیٹا بیسس کے اوپر چل رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ رورل ایریاز میں ابھی بھی شکایات موجود ہیں، مگر شکایت کیا ہے کہ جب ہم نکلتے ہیں مین چوراہوں پر تو وہاں پر ہمیں صفائی نظر آتی ہے، جب ہم ان کی آرٹریز یعنی کہ چھوٹی گلی محلوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ شکایت کیوں ہے؟ وہاں پر شکایت اس لیے ہے کہ وہاں پر ابھی تک پرانے نظام